اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتائیں, ہر نبی آئے اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھایا, لیکن آخری میں جس کو بھیجا وہ سید الانبیاء, وہ خاتم النبیین, وہ قائد المرسلین. میں آپ کو آسان زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. آپ نے جلسہ سجایا, آپ نے جلسہ سجایا, یہ جلسہ سر شام سے سجایا گیا ہے. اس میں کئی مقررین ہوں گے, کئی علماء ہوں گے, کئی خطبہ ہوں گے. صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ہمارے نقیب محفل ہے, نقیب جلسہ برکاتی صاحب ہے, بانیین محفل علماء کرام ہے, نوری صاحب اور ان کے رفقا ہیں, ادارے کے ذمہ داران ہیں. آپ مجھے بتائیں, ابن ناظم صاحب ہے. ہوشیار ناظم کون ہوتا ہے آپ کو بتاؤں, اگر بات سمجھ میں آئے گی تو میری تائید کرنا. ہوشیار ناظم کون ہوتا ہے, وہ ترتیب سے رکھتا ہے. پہلے ہلکا شاعر ہوگا, پھر اس کے بعد اس سے اچھا شاعر ہوگا, اور آخری میں سب سے بہترین شاعر ہوگا. اسی طرح پہلے کسی طالب علم کی تقریر ہوگی, اس کے بعد مقامی مقرر کی تقریر ہوگی, اس کے بعد سب سے بہترین علم والے کی تقریر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی عنوان ہوگا, اس عنوان میں اگر پہلے مقرر نے کمی کر دی تو دوسرا اس کو پوری کرے گا, دوسرا نے کمی کر دی تو تیسرا پوری کرے گا, تیسرے نے کمی کر دی تو جو آخری میں آئے گا وہ سارے عنوانوں کو کور کر دے گا, اور آخری میں آنے والا اتنی بڑی بات کہہ دے گا, اب اس سے بڑی بات کوئی کہہ نہیں سکتا. یعنی عنوان کا حق ادا کر دے گا, اور جو عنوان کا حق ادا کر دے اس کے بعد ہوشیار لوگ کہتے ہیں جب عنوان کا حق ادا ہو گیا اب کسی کی ضرورت نہیں ہے, اب محفل کو ختم کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شوکت مصطفیٰ، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام حضور سید صاحب قبلہ. اگر بات سمجھ میں آئی تو توجہ فرمائیں. میری قوم کے جوانوں, جب جلسے والے سب سے بڑی بات کہنے والے مقرر کے بعد جلسہ جاری نہیں رکھتے, کیونکہ اب اگر اس کے بعد کوئی آئے گا تو اس سے بڑا آنا چاہیے اور اس سے بڑی بات کہنے والا آنا چاہیے. اگر مقرر خصوصی کے بعد کوئی مدرسے کا بچہ چھوٹا سا طالب علم لا کے کھڑا کر دو تو محفل کامیابی کی بجائے ناکام ہو جائے گا. لوگ اٹھ اٹھ کر کے چلے جائیں گے, لوگ کہیں گے رے کیا موڈ خراب کر دیا, اتنی اچھی تقریر ہوئی اس کے بعد کس کو کھڑا کر دیا, اتنا اچھا کلام پڑھا اس کے بعد کس کو کھڑا کر دیا. بولو جلسوں کو لوگ نام رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ جلسے ناکام کیوں ہوتے؟ جب بڑی بات ہونے کے بعد بھی پھر کسی اور کو ایرے گہرے نتو خیرے کو لایا جاتا ہے. اب آپ توجہ فرمائیں, قدرت نے بھی یہ محفل سجائی, قدرت نے بھی ایک محفل سجائی, اور وہ محفل کون سی تھی؟ وہ محفل کائنات کی محفل تھی. ستاروں کی انجمن سجائی, آسمان کا شامیانہ لگایا, زمین کا فرش بچھایا, درختوں کو پتیوں سے سجایا. ستاروں کی انجمن ہے, شفق کا جمال ہے, افق کی سرخی ہے, برکاتی ہوئی ندیاں ہیں, شبنم کا اللہ اکبر اس کی نزاکتیں ہیں, رات کی سیاہ چادر ہے, صبح کا اجالا ہے, بھوروں کی آواز ہے, تبسم ہے, مسکراہٹ ہے, صبح کا سویرا ہے. اللہ اکبر, اتنی خوبصورت کائنات, چاند کی چاندنی پیدا کی, سورج کی کرنیں پیدا کی, سب کچھ پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد ایک دو نہیں 18,000 مخلوق کو پیدا کیا, اور 18,000 مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد قدرت نے منبر پر ایک گویا کا جلسہ کیا, اور اس
اب آپ مجھے بتائیں، اب ان کے بعد کوئی آیا، ان کے بعد کوئی آئے تو اس سے بڑی بات کرے نا، توجہ ہے آپ کی، ان کے بعد کوئی آئے تو ان سے بڑی، کوئی ان سے بڑی بات کر سکتا ہے؟ بولو بھائی کر سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا تو کر کیا سکتا ہے؟ آج ہمارے ملک ہندوستان میں قادیانی فرقے کو پرموٹ کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، عقیدہ ختم نبوت پر ضربیں لگائی جا رہی ہیں، کئی قادیانیت کے نام پر، کئی بہائیت کے نام پر، کئی خطیب، کئی پر فتنہ شکیل بن حنیف کے نام پر، آپ کیا ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن پورے ہندوستان کے اندر نام الگ الگ ہیں، لیکن فتنہ یہی ہے، ختم نبوت کا انکار۔ اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، ارے میرے نبی کے بعد نیا نبی لانے والوں ذرا بتاؤ، کیا جب میرے نبی نے کہہ دیا انی رأیت ربی کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، تو اس سے بڑی بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ بتاؤ؟ وہ نہیں کہہ سکتا، تو پھر جو کہہ نہیں سکتا اس کو آنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، ہمارے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ آئے گا، جو نبی کے آنے کے مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو کہے آ گیا وہ بھی کافر ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ، اللہ اللہ بات تو اتنی بڑی کی انہوں نے، لیکن ساتھ میں جو معجزہ لے کر آئے اسے قرآن مقدس کہتے ہیں۔ اب ان کے بعد 3 سطر بھی قرآن کی طرح کوئی ایسی لا نہیں سکتا۔ اب لوگوں کو ایسا نبی چھوڑ کر کوئی جعلی نبی چاہیے، معاذ اللہ۔ بتائیے، لوگ فتنہ شکیل کی طرف جائیں، قادیانی کی تصویر دیکھو تو ہنسی آتی ہے، ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی۔ کیا لوگوں کا نبی ہے جس کی دونوں آنکھیں بھی برابر نہ ہو؟ یہ قادیانوں کا نبی ہے جس کی دونوں آنکھیں بھی برابر نہ ہو، یہ قادیانیوں کا نبی ہے۔ اور ہمارے نبی کی آنکھوں کی شان قرآن بیان کرتا ہے، ما زاغت بصر وما طغى، جب وہ آنکھیں خدا کو دیکھتی ہے تو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے، نہ پلک جھپکتی ہے نہ آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ہم لائٹ کے فوکس کو ٹکی کی بات میں نہیں دیکھ سکتے، جس نے کائنات کو بنایا ہے اس کے نور کو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں ٹکی بات۔ اور میرے امام کہتے ہیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی کو تو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، کوئی اتنا خوبصورت کوئی ان جیسا خوبصورت بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اتنا خوبصورت نبی چھوڑ کر کسی ایسے کانے کی طرف توجہ کریں؟ میری قوم کے جوانوں سوچو تو، اپنے نبی کے حسن کا عالم کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ بفرض محال قرآن نازل نہ بھی کرتا تو حضور کو اتنا خوبصورت چہرہ اللہ نے دیا تھا کہ لوگ صرف حضور کا چہرہ دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے۔ حضور کتنے خوبصورت، ابھی شکیل بن حنیف ہو یا قادیانی ہو یا کوئی اور ہو یا آگے کے دور میں بھی اور کوئی کھڑا ہوگا، کیا اپنے نبی سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت لا سکتا ہے؟ ارے جھوٹ بک سکتے ہو، انگریزوں کی ایما پر نبوت کے جھوٹے دعوے کر سکتے ہو، بڑی بڑی ہانک سکتے ہو، گندی گلیز باتیں کر سکتے ہو۔ جن نوجوانوں کو نہیں پتا انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ گندگی پھیلائی جا رہی ہے، دیہاتوں میں، راجستھان کے دیہاتوں میں، یو پی کے دیہاتوں میں، بنگال کے دیہاتوں میں قادیانی فرقہ الگ الگ نام سے جو ہے وہ معاذ اللہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم اپنے نبی کو چھوڑ کر کدھر جائیں گے میرے بھائی؟ اپنے نبی کا حسن اتنا خوبصورت ہے، اللہ اکبر۔ ارے کوئی ان جیسا کیا ہو سکتا ہے؟ جب صدیق اکبر خوبصورت ہو کر ان کی طرح خوبصورت نہ ہوئے، فاروق اعظم خوبصورت ہو کر جب ان کی طرح خوبصورت نہ ہوئے، مولا علی خوبصورت ہو کر جب ان کی طرح خوبصورت نہ ہوئے، اللہ اکبر، حضرت یوسف جیسا پیغمبر خوبصورت ہو کر جب ان کی طرح خوبصورت نہ ہوئے، تو یہ قادیان میں پیدا ہونے والا دجال ان کے حسن کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اپنے نبی کا حسن بتاؤں، کیا خوبصورت نبی دیا اللہ نے، ہر اعتبار سے ہمارے نبی کامل اور مکمل
मुकम्मल है। अल्लाह अकबर। सरकार मौलाए कायनात सैयद उस्सादात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जब हुजूर खुशी से मुस्कुराते थे, जब हुजूर खुशी में मुस्कुराते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना चमकता था कि हुजूर के चेहरे के अंदर दीवार का अक्स हम देखा करते थे, हम सूरज का अक्स देखा करते थे, हम चांद का अक्स देखा करते थे। है किसी के गाल इतने खूबसूरत कि गालों में किसी का अक्स नजर आए, जैसे आईने में चेहरे नजर आते हैं। हुजूर के गाल इतने शफाफ थे, खुशी के मौके पे यूं चमकते थे कि दीवार और चांद और सूरज मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे में तैरते नजर आते थे। हुस्न का आलम ये था, अल्लाह अकबर, खूबसूरती का आलम ये था। और जितने लोगों ने नबूवत के दावे किए, इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं। शुरू दिन से मुसलमा कज़्ज़ाब ने सबसे पहले इस उम्मत में नबूवत का झूठा दावा किया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में। और याद रखना, जो नबूवत का दावा करे, इस्लाम कहता है उससे दलील भी पूछने की इजाजत है कि तू नबी है, इसकी दलील क्या है। अगर आप दलील पूछोगे तो भी काफी हो जाओगे। क्यों दलील पूछने की जरूरत क्या है? जब अल्लाह ने कुरान में कह दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। हुजूर मर्दों में किसी के बाप नहीं, तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप। ये आयत मदह में नाज़िल हुई, हुजूर की तारीफ में नाज़िल हुई। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के, हालांकि मर्दों का बाप होना तो खूबी की बात है, लेकिन ये मदह में आयत नाज़िल हो रही है। और क्या कहा जा रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। मतलब क्या? मर्द कहते हैं बालिग लड़के को। जो लड़का बालिग हो जाता है, अब वो लड़का नहीं रहता बल्कि वो क्या हो जाता है? मर्द हो जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दो शहजादे थे, दो बेटे थे, और एक रिवायत के मुताबिक 3 बेटे थे। ठीक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के 2 या 3 बेटे थे, लेकिन कसरत से जो जमहूर का कौल है वो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, और दोनों के मज़ारों की ज़ियारत मैंने की है। एक का मज़ार सैयदा खदीजतुल कुबरा के कदमों में है, जिनका नाम कासिम है, और कासिम की बुनियाद पर हुजूर को अबुल कासिम कहा जाता है। और दूसरे का मज़ार अल्लाह अकबर जन्नतुल बकी में है, अभी भी वो मज़ार मौजूद है, कुर्बान जाए अल्लाह अकबर। कितने मज़ारात मिट चुके, लेकिन ये मज़ार की निशानदही अभी भी होती है, क्योंकि जो है वो कद के एतबार से वो मज़ार चूंकि नन्हे बच्चे का है तो वो मुख्तसर है, तो उसको देखकर अंदाजा होता है कि किसी बच्चे का मज़ार है। और वो मज़ार मेरे आका के शहजादे हजरत सैयदना इब्राहीम का मज़ार है, इब्राहीम इब्ने मोहम्मद का मज़ार है। तो आका अलैहिस्सलाम के दोनों शहजादे बालिग नहीं हुए, तीसरे का भी जिक्र लेकिन उस तरफ नहीं जाता, बालिग नहीं हुए, वो नाबालिगी में दुनिया से तशरीफ ले गए। क्यों? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी रहता तो मेरा बेटा इब्राहीम नबी होता। और एक मकाम पर यहाँ फरमाया, क्या अगर इब्राहीम जवान होते, हयात होते, तो वो नबी होते, लेकिन चूंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, ला नबी या बादी। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, नन्हे बच्चे किसी के इंतकाल कर जाएं तो लोग क्या कहते हैं? हाय उसका बच्चा इंतकाल कर गया, बचपने में उसकी गोद खाली हो गई, बच्चा दुनिया से तशरीफ ले गया। अब आपसे पूछता हूँ मेरे भाई, जब तुम अपने दोस्त के नन्हे से बच्चे की मौत नहीं देख सकते तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ने जिसको अपना महबूब बनाया हो, जिसको वजह तखलीके कायनात बनाया हो, अपनी कुदरत का शाहकार बनाया हो, उनकी रजा में अपनी रजा रखे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, उनकी रजा में अपनी रजा रखे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, फिर अल्लाह ने महबूब के नन्हे नन्हे बच्चों को मौत क्यों दी? जरा ये भी तो गौर करें, अल्लाह ने महबूब के नन्हे नन्हे बच्चों को मौत क्यों दी? और महबूब ने भी दुआ न की, अल्लाह मेरे नन्हे बच्चों को मौत से हमकिनार न कर, इनको जवान कर दे, बड़ा कर दे। क्यों? हुजूर
نے بھی نہیں دعا کی. اللہ اکبر. جس کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جائے اس کی اولاد کیوں نہیں جی سکتی تھی؟ جس کی نگاہ اٹھے تو قبلہ بدل جائے تو تقدیریں بدلتی تھی لوگوں کی، تو اولاد کی تقدیر کیوں نہیں بدلتے؟ یاد رکھیں اللہ کی حکمتوں کو اللہ جانتا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کرنا، چونکہ انبیاء کرام کی اولاد بھی نبی ہوئی، انبیاء کرام کی اولاد بھی نبی ہوئی. توجہ کرنا، دھیان دینا. ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے اسماعیل نبی، اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی. اسی طریقے سے بہت سارے انبیاء نبی تھے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوئے. اب میرے آقا علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوان ہوتا، توجہ، جوان ہوتا اور جوان ہو کر نبی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ختم نبوت نہ رہتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ فرمائے. کوئی جوان ہوتا اور جوان ہو کر کے نبی بن جاتا تو ختم نبوت نہ رہتی، اور اگر نبی نہ ہوتا تو لوگ کہتے اس فضیلت میں فلاں نبی آگے بڑھ گئے کہ ان کا بیٹا تو نبی ہوا، ان کا بیٹا نبی نہیں ہوا. توجہ ہے آپ؟ ایک عالم اس کا بیٹا بھی عالم اور ایک عالم ان کا بیٹا عالم نہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ عالم زیادہ شان والا ہے کہ یہ بھی عالم اور اس کا. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ توجہ. اگر نبی نہ ہوتے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم نبی، ان کا بیٹا نبی، اسحاق نبی، ان کا بیٹا نبی، محمد نبی، ان کا بیٹا نبی نہیں. تو فضیلت ادھر لوگ اس طرح کی بات کر سکتے تھے، کہنے والے کچھ بھی کہہ سکتے تھے، ہم نہیں کہتے لیکن کہنے والے کہہ سکتے تھے. اور اگر نبی ہوتا تو ختم نبوت نہ رہتی. تو قدرت نے گویا کہ اعلان کیا محبوب تیری فضیلت کو بھی قائم رکھیں گے، تیری فضیلت کو بھی قائم رکھیں گے اور ختم نبوت کو بھی قائم رکھیں گے. فضیلت اس طرح قائم رہے گی کہ بالغ ہونے سے پہلے تیرے بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیں گے. نہ جوان ہوگے نہ نبی ہوگے تو تیری شان بھی باقی رہے گی، اور جب نبی نہیں ہوگے تو ختم نبوت کا نعرہ تکبیر، محبوب محبوب ہمیں تیرے بیٹے کو بچپنے میں دنیا سے اٹھانا تو گوارا ہے، لیکن ختم نبوت کا تاج تیرے سر ہی جچے گا، کسی اور کے سر یہ تاج نہیں رکھا جائے گا. اب بتاؤ جھوٹے نبیوں کی باتوں پہ پھسلنے والے، دنیا کے پیسوں پہ پھسلنے والے، ارے جب نبی کا بیٹا ابراہیم اور قاسم نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ ختم نبوت ہو چکی، تو قادیان کا کوئی دجال نبی کیسے؟ غور فر، جب نبی کی اولاد نبی نہیں ہوئی. آپ سے پوچھتا ہوں، آقا فرماتے ہیں اے علی تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے، موسیٰ کا بھی بھائی تھا، تو میرا بھائی ہے، اخی رسول ہے. تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، مگر تو نبی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے بعد نبوت نہیں ہے. پھر فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے، لا نبی یا بعدی، مگر عمر بھی نبی نہیں ہوئے. اللہ اکبر. پھر غور کیجئے، امام حسن بھی نبی نہیں ہوئے، امام حسین بھی نبی نہیں ہوئے، صدیق اکبر بھی نبی. جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں نبی نہیں ہوئی تو وہ قادیان کا دجال جو ایک رات میں 100 مرتبہ پیشاب کرنے اٹھتا تھا، اس کی سیرت پڑھے آپ. میں کوئی ہنسانے کی بات نہیں، کیا نبی بنایا لوگوں نے جو پاک نہیں رہ سکتا. ذرا غور تو کریں. اور اپنے نبی کی شان کیا ہے؟ اپنے نبی کی شان کیا؟ حضور جس سواری پہ بیٹھ جائیں، جب تک سواری پہ بیٹھے ہیں وہ سواری اونٹنی ہو کر، گھوڑی ہو کر، کھچر ہو کر، جب تک نبی بیٹھے وہ پیشاب نہیں کر سکتی. یعنی جانور کو بھی اتنا احساس ہے کہ مجھ پر نبیوں کا نبی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں نے پیشاب نہیں کرنا.
ہے میں نے پیشاب نہیں کرنا ہے. توجہ فرمائیے, اپنے نبی کی شان ہے. ذرا غور کریں, اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو, اپنے نبی کی بزرگی کو سمجھو. آج ہمارے بچے ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں جانتے. یاد رکھنا ایک بات, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے. آقا فرماتے جیسے کسی نے عمارت بنائی, عمارت پوری بن گئی, بننے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی, ایک اینٹ نہیں رکھی تھی, ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. تو جو بھی اس عمارت کو دیکھتا آ کر کے دیکھتا اور حیرت کرتا, کتنی خوبصورت عمارت ہے, اور ایک اینٹ کی جگہ خالی, یعنی دیوار میں ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی ہے, عمارت بڑی خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ نہیں ہے دیوار میں, ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. آقا فرماتے میں وہ آخری اینٹ ہوں نبوت کی جو میں نے اس عمارت کو مکمل کر دیا. اب غور فرمائیں, جب کوئی عمارت مکمل ہو جائے تو عمارت مکمل ہونے کے بعد اب اس کے اندر کوئی اینٹ لگ سکتی ہے؟ بولو بھائی, بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب عمارت بن گئی تو اب نئی اینٹ لگ سکتی ہے؟ بولو اینٹ لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی. اب کوئی اینٹ لائے گا تو کیا کرے گا؟ عمارت کا حسن نہیں بڑھائے گا بلکہ وہ عمارت کے اندر عیب پیدا کرے گا. تو نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے, ہمارے آقا کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. حضور تو حسن کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, پرہیزگاری کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے حضور بے مثل بے مثال ہے. لیکن سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ اس امت میں جس بدبخت نے کیا اس کو مسلمہ کذاب کہتے ہیں. اور اس وقت جب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, عرب کے بہت سارے قبیلے بلکہ اس کا خود کے قبیلے کے بھی اکثر لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, سیدنا صدیق اکبر کا یہ احسان ہے. اللہ اکبر, جب رسول اللہ نے دنیا سے آنکھیں بند کی ہے اور ظاہری طور پر حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, تو اس وقت امت میں اتنے فتنے پیدا ہوئے. زکات دینے والوں نے انکار کر دیا بعض لوگوں نے, اسی طریقے سے مرتد لوگوں کا فتنہ ایک طرف, ختم نبوت پر شبخوخ مارنے کا فتنہ ایک طرف. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا واللہ میں سب سے جنگ کروں گا. یہ صدیق اکبر, پتا چلا مسلک کی سب سے پہلی جنگ, توجہ کرنا, مسلک کی سب سے پہلی جنگ جس نے لڑی ہے اسے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کہا جاتا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا یہ مسلک کی بات نہ کرو, یہ مسلک کوئی چیز نہیں, مسلک کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا, مسلک کے بارے میں ہم سے تو اللہ نہیں پوچھے گا. آپ لوگ کیا لڑاتے رہتے ہیں مولوی لوگ مسلک کے بارے میں؟ میں کہتا ہوں یاد رکھنا, مسلک کی سب سے پہلی جنگ صدیق اکبر نے لڑی ہے, صحابہ کے امام نے لڑی ہے, اور اکیلے نہیں لڑی ہے, سارے صحابہ صدیق اکبر کے ساتھ ہیں. پتا چلا جنہیں مسلک سے چڑ ہے وہ صحابہ کے عقیدے کا باقی ہے, وہ اہل بیت کے عقیدے کا باقی ہے. لوگ کہتے ہیں صرف کلمہ پڑھ کے کام چل جائے گا, مسلک کے لیے نہ لڑا کرو. ہم نے کہا تمہارے مسلک تمہیں مبارک ہو, ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں, ہم صحابہ وہ اہل بیت کے غلام ہیں. صدیق اکبر نے پیغام دیا, حالات کیسے ہی ہو جب بھی عقیدے پہ حملہ کیا جائے گا سب کچھ قربان کر کے عقیدہ بچایا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, جلسہ دستار آج کل بندی. کے مالدار سیٹ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ مسلک کے نام پہ لڑانے آتے ہیں. میں نے کہا کیا صدیق اکبر سے بھی یہی کہا؟ صدیق اکبر نے مسلک کی لڑائی, پہلی جنگ مسلک کی صدیق اکبر نے لڑی, اور دوسری جنگ مسلک, توجہ, دوسری جنگ مسلک کی امام حسین نے کربلا میں لڑی, اور آخری جنگ مسلک کی جو لڑے گا اسے رسول اللہ کا شہزادہ امام مہدی کے نام سے جانا جائے گا. اس کو یاد رکھنا. اس لیے مسلک کا مذاق نہ اڑاؤ. لوگ کہتے ہیں مسلک بالائے طاق رکھ کے مل جاؤ. میں نے کہا وہ اوروں کے مسلک ہوں گے جو طاق پہ رکھے جاتے ہیں, ہمارا مسلک ہمارے دل پر, ہماری آنکھوں پر, ہمارے سر پر. ہمارا مسلک طاق پہ رکھنے والا نہیں ہے, ہمارا مسلک تو دل اور آنکھوں پہ رکھنے والا ہے. اور اسی مسلک کو سینے پہ رکھ کر ہم قبر میں لے جائیں گے. ہمارے امام کہتے ہیں لحد میں عشق مکیش
یہ فکر دی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے نابالغ محققین کے ذریعے سے، مسلک کوئی چیز نہیں، صرف مسلمان، مسلک کوئی چیز نہیں، صرف مسلمان۔ ہم نے کہا مسلمان تو بالکل مسلمان ہے، مسلمان تو بالکل مسلک کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، یہ مسلمانیت ہی مسلک ہے۔ اور کس طرح ہے؟ ایک آسان بات، پہچان کے لیے بنتے ہیں مسلک کے نام، جیسے ایک نشانی، ایک دکان۔ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ گفتار گنج، نام بھی اچھا ہے، گفتاری گفتار، ہاں گفتار کے ساتھ ساتھ ندائے حبیب بھی ہے، ندا کا تعلق بھی گفتار ہی سے ہے، یعنی کہ اسی کے اندر ہے۔ ہاں ہاں ندائے حبیب، ندا کا تعلق بھی گفتار سے ہی ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بنت گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ لیکن آپ گفتار والے بھی اور کردار والے بھی، تبھی تو اتنی ٹھنڈی میں ایسے جم کے بیٹھے ہو۔ اور میرے بھائی تو کھڑے ہو کے بھی سن رہے ہیں، اتنی دیر تک کھڑے ہونے سے پیر درد کرتے ہیں، لیکن تمہیں سلام و نبی کی محبت میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو بیٹھے ان کو بھی، جو کھڑے ان کو بھی، قیامت کے دن اللہ رب العزت کھڑے ہونے سے محفوظ کر لے۔ جس دن 50,000 سال تک لوگوں کو کھڑے ہونا ہوگا، نبی کی محفل میں بیٹھنے والوں کو اللہ کھڑے ہونے سے محفوظ کر لے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، گفتار گنج میں ایک دکان تھی جہاں پر دیسی گھی ملتا تھا، اوریجنل پیور دیسی گھی ملتا تھا، وہ گفتار گنج میں۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے بازو میں قریب میں ایک اور گھی کی دکان کھل گئی۔ جب گھی کی دکان کھلی تو اس میں جو ہے وہ ویسی خالصیت نہ رہی، تو کیا ہوا، اس نے ویسے ہی گھی کی دکان کھولی تو دوسری دکان کھولنے والا بھی کہے گا دیسی گھی کی دکان، دیسی گھی کی دکان۔ تو جو پرانی دکان والا ہے وہ کیا کرے گا، بھائی جب اسی نام سے اس نے دکان کھول دیا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، وہ اپنی دکان کے لیے کوئی پہچان مقرر کرے گا۔ مثال کے طور پہ ایک جھنڈا لگا دیا، ایک جھنڈا لگا دیا، مطلب یہ اب بچوں کو اگر ننھے ننھے ناسمجھ بچوں کو بھیجنا، اماں کو تو پتا ہے کہ دیسی گھی کہاں ملتا ہے، ابا کو بھی پتا ہے دیسی گھی کہاں ملتا ہے، لیکن بچوں کو بھی کام کے لیے بھیجنا پڑتا ہے، اجنبی لوگوں سے بھی کہنا پڑتا ہے وہاں گھی اچھا ملتا جاؤ۔ اب ایک کی بجائے دو دکان ہو گئی، تو نئی دکان والے نے اسی نام سے دکان کھولا، تو پرانے دکان والے نے جھنڈا لگا دیا۔ ایک سال پہلے اماں کہتی تھی جا بیٹا دیسی گھی کی دکان جو اپنے محلے میں گفتار گنج میں وہاں سے گھی خرید کے لا، لیکن ایک سال کے بعد کہنے لگی بیٹا جو دیسی گھی کی دکان پہ ہرا جھنڈا ہے، دیکھو پہچان ایک بڑی کہ نہیں بڑی، ہرا جھنڈا ہے نا وہاں سے خرید کر کے لانا۔ کیوں؟ جب ہرے جھنڈے کی علامت کب تک بیان نہیں کرنی پڑی، کب تک بیان نہیں کرنی پڑی، جب تک دوسری دکان نہیں کھلی تھی۔ جب دوسری دکان کھل گئی اور اس میں ملاوٹ ہے تو پھر نشانی کس نے لگائی؟ دوسرے نے نہیں لگائی، بلکہ پہلی دکان کو ہی نشانی لگانی پڑی۔ اور کیا نشانی لگی؟ اللہ اکبر، ہرا جھنڈا۔ تو بچے نے نادانی سے کہا امی کیا دیسی گھی کی دکان کہنا کافی نہیں ہے؟ تو اس کے سر پہ ماں نے شفقت کا ہاتھ رکھ کے کہا للہ تجھے سمجھتا نہیں ہے، ننھے بچے تجھے سمجھتا نہیں ہے، پیارے چھوٹو تجھے سمجھتا نہیں ہے، منّے تجھے سمجھتا نہیں ہے، جب تک دکان ایک تھی تو صرف دیسی گھی کی دکان کہنا کافی تھی، اب جب دکان دو ہو گئی اور دوسری بھی اگر دیسی گھی کی ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ملاوٹ والی بات آ گئی، تو پھر اس نے اپنی پہچان کے لیے ہرا جھنڈا لگایا۔ اب ہمیں ملاوٹ کے گھی سے بچنا ہے تو ہرے جھنڈے کا تذکرہ کرنا ضروری ہوگا، تبھی گھر میں دیسی گھی آ سکے گا۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد بازو میں پھر تیسری دکان کھلی اور تیسری دکان والے نے یہ ہوشیاری کی گھی کی دکان بھی ہرا جھنڈا بھی ساتھ میں۔ اب پہلی دکان والے کو پھر تکلیف آئی، یہ مکار شیطان بازو میں آیا، اب میں کیا کروں؟ اس لیے کہ جمہوری ملک ہے، کچھ کر نہیں سکتا، نہ جھنڈا ہٹا سکتا نہ دکان ہٹا سکتا، تو اس نے کیا کیا، ہر ایک کے ساتھ ایک جھنڈا اور لگا دیا سفید۔ اب امی دوسرے سال کہنے لگی میرے بیٹے وہ جو گھی کی دکان پہ جانا نا دیسی گھی کی، جہاں ہرا سفید دو جھنڈے لگے ہیں وہاں سے گھی لانا۔ بات سمجھ میں سمجھانے میں کامیاب ہوا تو میرا آنا کامیاب ہوا، بات سمجھ میں آئی۔ پہلے رسول اللہ
اللہ کے دور میں سبھی مسلمان تھے اور صرف مسلمان تھے، کوئی سنی نہیں تھا، کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی وہابی نہیں تھا، کوئی تبلیغی نہیں تھا، سب مسلمان تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب مسلمان ایک تھے، لیکن مسلمانوں سے کچھ لوگوں نے کٹ کے الگ جماعت بنا لی۔ اللہ اکبر، مسلمان بھی کہتے تھے، نبی کی توہین بھی کرتے تھے، مسلمان بھی کہتے تھے، عذاب قبر کا انکار بھی کرتے تھے۔ تو اس وقت مسلمانوں نے کہا اب یہ نئی دکان جو کھلی ہے ملاوٹ کی، اس سے آنے والی قوم کو بچانے کے لیے ہمیں بھی کوئی نشانی مقرر کرے گی۔ تو اب مسلمان کے ساتھ ہو گیا سنی مسلمان۔ کچھ بدلا، کچھ نہیں بدلا، صرف پہچان مقرر کی گئی۔ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد کچھ اور ایسے آئے، تیسری دکان کھلی، مسلمان سنی مسلمان لیکن عقیدے میں گڑبڑ کرتے تھے، تو پھر اسی حق والوں نے اسی دکان میں کہا، اب اس ظالم نے شیطان نے دوسری تیسری دکان کھول کے مسلمان بھی کہا سنی بھی کہا، تو ہم کیا کہیں گے اپنے آپ کو؟ ہم ماتریدی اور اپنے آپ کو اشعری کہیں گے تاکہ اس سے پہچان ہو جائے۔ پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد کسی نے دکان کھولی تو کہا مسلمان بھی کہیں گے، سنی بھی کہیں گے، ماتریدی بھی کہیں گے اور اشعری بھی کہیں گے، ساتھ میں حنفی بھی کہیں گے، شافعی بھی کہیں گے، حنبلی بھی کہیں گے، مالکی بھی کہیں گے۔ دیکھیے دکانیں بڑھتی گئی، نشانیاں بڑھتی گئی، اور جب 14ویں صدی میں مسلمان بھی کہلائے، مسلمان بھی کہلائے، سنی بھی کہلائے، حنفی بھی کہلائے، اور نبی کے لیے کہا دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، مسلمان بھی ہے، کہہ رہے سنی بھی ہے، حنفی بھی کہلا رہے ہیں، اور کہنے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اور پھر کہنے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یعنی نام تو وہی ہے لیکن بکواس الگ الگ ہے۔ تو ایک مرد قلندر اٹھا اور پوری علماء کی جماعت لے کر کے جو کہہ رہے تھے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، ان کو جواب دیا، ارے وہ تیرا ڈالڈا ڈلڈا ہوگا جس کو دیوار کے پیچھے کی نہیں، جو ہمارا نبی ہے، جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ دیوار کی اوقات کیا ہے اور کوئی غیب کیا، تم سے میرا مقابلہ جب نہ خدا کی چھپا تم سے کھڑا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، پیار محبت، پیار محبت، مسلک اعلی حضرات، مسلک اعلی حضرات، مدرسہ دارالعلوم ہے سنت رائے حبیب، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، تحفظ ختم نبوت کانفرنس، تحفظ ختم نبوت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ بتائیے نشانی بڑھنے سے کوئی چیز بدلتی ہے؟ نہیں بدلتی۔ نشانی بدلنے سے یا بدلنا نہیں بلکہ نشانی بڑھنے سے فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ پبلک کا ہوتا ہے، اور آگے پتہ نہیں کس کس نام سے نشانی بدلے گی، بلکہ ہندوستان میں جن لوگوں کو چڑ ہے کہ اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے، اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے، تو کبھی اسلام اور سنیت کو علماء دہلوی کے نام سے جانا گیا، کبھی علماء خیر آبادی کے نام سے جانا گیا، کبھی علماء بدائیوں کے نام سے جانا گیا، تو ہر دور میں نشانی بڑھتی چلی گئی۔ تو نشانی بڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا بھائیوں، آپ کی توجہ ہے، مسلک کی سب سے پہلی جنگ کس نے لڑی؟ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر نے۔ اب توجہ کرنا، سیدنا صدیق اکبر کو کسی نے مشورہ دیا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، اتنے سارے محاذ کھلے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ایک طرف مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، یعنی کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے کے منکر ہو گئے، کچھ لوگ ہیں جو معاذ اللہ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں ایسے معاذ اللہ ثم
سما معذاللہ کہ لوگوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا ہے، اس کے بعد روم کی فوج مسلمانوں کو مارنے کے لیے، توجہ کرنا، بہت اہم نقطے پہ بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا، رومی فوج، توجہ کرنا، خاص توجہ، میں کوئی آنکھ بند کر کے اندھ بھکت کی طرح گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، ہم حقائق کی راہوں کے مسافر ہیں، ہم سچائی کی راہوں کے مسافر ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، سنی دعوت اسلامی کا یہ طرح امتیاز ہے، ہم کئی مسلک کو چھپا کے بات کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، ایسے کام کو آگ لگے، ایسے کام پہ لعنت ہو جو مسلک کو ختم کر کے کیا جائے، واللہ ہم تو زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی مسلک کا نعرہ بلند کرنے کے امیدوار ہیں۔ میں سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ حالات کی گمبھیرتا کو بتانا چاہتا ہوں، حالات کی نزاکت کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ پڑھے لکھے طبقے سے میں گزارش کر رہا ہوں۔ روم کی فوج یعنی اس وقت کی سپر پاور طاقت مسلمانوں کو کچلنے کے لیے لاکھوں فوج جمع کر چکی۔ توجہ کریں، یہ جو کہا جاتا ہے نا مولانا حالات خراب ہے، تھوڑا چپ ہو جاؤ آپ لوگ، مسلک کی بات نہ کرو، حالات اچھے نہیں۔ میں نے کہا برے حالات ہی میں مسلک کی جنگ لڑی، پہلی جنگ برے حالات ہی میں لڑی گئی ہے، اور ہمیشہ برے حالات ہی میں بڑے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں۔ توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں حالات اچھے نہیں، ذرا چپ ہو جاؤ، مسلک کی بولی نہ بولو۔ ہم نے کہا جنہیں چپ ہونا، واللہ مسلک کی ایک دن کی زندگی بد مسلکی کی کروڑوں دن کی زندگی سے بہتر ہے۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ لعنت ہے اس زندگی پر جو مسلک کو چھوڑ کر، یہ بات یاد رکھیے، توجہ کریں۔ وقت کی سپر پاور جسے رومیوں کی حکومت کہتے ہیں، تھوڑا سا سنجیدگی کا ماحول، تھوڑا چلم چاٹ نہ کریں، بہت اچھے سے سنیں آپ لوگ، آنے والوں کو آنے دے، جانے والوں کو۔ یہ بہت اہم نکتے کی بات کریں، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائیں تو یوٹیوب پر بیٹھ کر جو نابالغ محققین مسلک کو منہ چڑھا رہے ہیں ان کو بات سمجھ میں ہے، وہ تو نہیں سمجھیں گے کیونکہ وہ تو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، کم سے کم بولی بھالی ہماری عوام سمجھ جائے، ہماری پبلک سمجھ جائے۔ توجہ کریں آپ، غور کیجئے، آج کہاں جا رہے ہیں؟ سب مل کے رہو، مسلک کوئی چیز نہیں، مسلک، اور اس کے بعد مسلک کی بات کرنے والوں کو متشدد کہا جاتا ہے، فرقہ پرست کہا جاتا ہے۔ اللہ ٹھیک ہے، یہ ٹائٹل 1000 مرتبہ ہمیں قبول ہے، اس لیے کہ یہ کام صدیق اکبر نے بھی کیا ہے، یہ کام امام حسین نے بھی کیا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، صدیق اکبر اور امام حسین کے بیچ میں جس نے مسلک کی جنگ لڑی ہے اسے مولا کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ جنگ نہروان کیا تھی؟ جنگ نہروان کیا تھی؟ یہ بھی مسلک کی جنگ۔ تھوڑی بات تھوڑی بہت اہم بات کر رہا ہوں، تھوڑی ایک بار درود۔ اصل میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا، آپ کی جیسے توجہ ہوتی ہے پھر اسی طرح بات ہو جاتی۔ میں تو سبق سنانے آتا ہوں، آدمی جب یاد کر کے آتا ہے نا تو آپ کچھ بھی کرتے رہے وہ سناتا ہی رہے گا، عرفانی روحانی حقانی تقریر رٹ کر، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں بہت چھوٹا سا طالب علم، میں نے ابھی وہاں تک رسائی حاصل نہیں کی ہے، میں سے میرا قوت حافظہ اتنا مضبوط نہیں کہ میں روحانی حقانی عرفانی تقریر یاد کروں۔ اگر یہی یاد کرنے کی بات ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کرے میں قرآن حفظ کرتا، کتاب حفظ کرنے کی بجائے۔ لیکن تھوڑی توجہ آپ، لوگ کہتے ہیں حالات اچھے نہیں، مسلک کی بات بات صرف مسلمان بات۔ میں نے کہا رومی امپائر، اللہ اکبر، روم کی حکومت کیا کر رہی تھی؟ لاکھوں کی فوج جمع کر چکی، لاکھوں کی فوج، مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا ہم رومیوں سے بعد میں لڑیں گے، توجہ دیکھ رہے ہیں، ہم رومیوں سے بعد میں، پہلے لشکر روانہ ہوگا اس وقت مسلمہ کذاب سے لڑنے گے۔
منکر ختم نبوت سے، مانعین زکات، زکات کے منکرین سے لڑنے کے لیے، مرتدین سے لڑنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ پھر جس محاذ پر جائے گا رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، یعنی سارے محاذ پر ایک ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ کسی نے کہا، بلکہ وہ کسی اور کون تھا، میں آپ کو بتاؤں وہ کون تھا کہنے والا، دھیان سے سنو، سیدنا فاروق اعظم تھے، فاروق اعظم، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، جانشین رسول دوم، رسول اللہ کے دوسرے جانشین، صدیق اکبر سے کہا، صدیق اکبر آپ اتنے محاذ پر ایک ساتھ جنگ کریں گے، مدینہ خالی ہو جائے گا، مدینہ خالی ہو جائے گا، رومیوں سے لڑ رہے ہیں ایک ساتھ، اسی وقت مسلمہ کذاب سے، منکر ختم نبوت سے بھی لڑ رہے ہیں، اسی کے ساتھ زکات کے منکروں سے بھی لڑ رہے ہیں، اسی کے ساتھ مرتدین سے بھی لڑ رہے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے صدیق اکبر کتنے نرم دل انسان تھے، رقیق القلب تھے، صحابہ میں سب سے نرم دل آدمی ابو بکر صدیق، ان سے بڑا نرم دل کوئی نہیں، لیکن نرم دل اپنوں کے لیے ہونا یہ مومن ہے، اور مسلک کے باغیوں کے معاملے میں نرم دل ہونا یہ مومن کی صفت نہیں، یہ نامردوں کی صفت ہے۔ صدیق اکبر اپنوں کے لیے نرم دل تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب کہا اے مسلمانوں کے خلیفہ، روم کی حکومت، مانعین زکات، منکرین ختم نبوت، مرتدین، سب سے ایک ساتھ جنگ کرو گے، مدینہ خالی ہو جائے گا، کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ اب صدیق اکبر کو غصہ آیا، کس پہ؟ فاروق اعظم۔ فاروق اعظم تو اچھا مشورہ دے رہے تھے، اچھی نیت تھی، یہ سیٹھوں کی طرح یہ گندگی کی بات وہاں نہیں تھی، وہ تو فاروق اعظم جیسا دین کا دائی کون ہو سکتا ہے، اپنے زمانے کا سید الموحدین، توحید ڈائریکٹ رسول اللہ سے سیکھنے والی ہستی، دین ڈائریکٹ رسول اللہ سے، لیکن دور اندیشی کو سامنے رکھ کر کہا اے مسلمانوں کے خلیفہ، چاروں محاذ پہ جنگ مت کیجئے، مدینہ تنہا ہو جائے گا، کیا بنے گا؟ صدیق اکبر کو غصہ آیا اور کہا عمر، اسلام لانے سے پہلے بڑا بہادر تھا تو، اور اسلام لانے کے بعد تو بزدل ہو گیا۔ کہ صدیق اکبر کا تم بزدل ہو گئے ایمان لانے کے بعد؟ امیر المومنین میں بزدل نہیں ہوا، میں تو خیر خواہی کے لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ مسلمانوں کا کیا بنے گا، مدینہ خالی ہو جائے گا۔ اب صدیق اکبر کے تیور اتنے نرم دل آدمی کو مذہب کے معاملے میں جس نے سخت کیا تھا وہ کیا تھی پتہ ہے؟ کیا تھی؟ رسول اللہ کی تربیت تھی۔ غار ثور میں چھپنے نہیں گئے تھے، غار ثور میں اپنے بعد اپنا جانشین تیار کرنے گئے، تاکہ جب سب لوگ اپنے اپنے انداز سے بات کریں گے تو میرا ابو بکر ایک قائد کی حیثیت سے گفتگو کرے گا، نبی کے جانشین کی حیثیت سے گفتگو کرے گا، ورنہ نبی کو چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے جو گھر سے نکل آئے اور کافر ان کو دیکھ نہ سکے تو وہ اگر مکمل مدینہ شریف چلے جائیں تو ان کو کون دیکھ سکتا تھا؟ وہاں چھپنا نہیں تھا، وہاں اپنے جانے کے بعد کسی کو اپنا جانشین تیار کرنا تھا، اور جانشین کیسے تیار کیا؟ اپنے دل کی تجلی صدیق کے دل پہ ڈالی۔ صدیق اکبر نے کہا عمر، اسلام لانے سے پہلے بڑے بہادر تھے، اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گئے۔ امیر المومنین مدینے کی تنہائی کی ستاتی ہے، شہر رسول کی تنہائی ستاتی ہے، تو صدیق اکبر نے فرمایا عمر سن لو، اگر مدینے والوں کے بچوں کو جنگل کے درندے اٹھا کر لے جائیں تو بچوں کو درندوں کا اٹھا کر لے جانا تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ختم نبوت کا کوئی انکار کر کے زندہ رہے ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اسلام کے چادر میں کوئی شب کو مارے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ابو بکر کی ران کو جنگل کے درندے نوچ نوچ کر کھائے، میں اپنا گوشت تو نچوا سکتا ہوں لیکن عقیدے پہ حملہ ہو، میں جان بچانے کے لیے عقیدے کو آگ نہیں لگا سکتا، میں تمام محاذ پہ جنگ کروں گا، ایک ساتھ جنگ کروں گا، اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اللہ ہماری امداد کرے گا۔ اور یہ بات بھی جوانوں تمہیں بتا دوں، پھر روم پر بھی حملہ ہوا، روم کا جواب دیا گیا، مانعین زکات یعنی زکات کے منکروں کا جواب دیا گیا، مرتد
दीन से भी लड़ा गया और मुसल्लमा कज़्ज़ाब से भी जंग की गई। अब मुसल्लमा कज़्ज़ाब से जो जंग हुई वो मसलक की जंग की शान से हो रही थी। सहाबा किराम ने सिद्दीक़ अकबर को कहा, ऐ अबू बकर ये बताइए कि जो लोग मुसल्लमा कज़्ज़ाब के साथ चले गए हैं तो वो तो हमारी तरह दाढ़ी रखे हुए, क्योंकि हम ही में से टूट करके गए हैं, हमारी तरह दाढ़ी है, हमारी तरह सर पे अमामा है, जैसे हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। तो अब हम कैसे पहचाने कि ये खत्म नबूवत का गद्दार है या खत्म नबूवत का वफादार है, कैसे पहचाने? उस सिद्दीक़ अकबर ने कहा, अगर पहचानने में शुबा हो तो मैं तुम्हें एक अलामती निशान देता हूं जिसको इंग्लिश में लोग कोड वर्ड कहते हैं। क्या था वो कोड वर्ड? क्या था? क्या था? कहा कि जब तुम्हें शुबा हो कि ये मुसलमान है या खत्म नबूवत का गद्दार है तो तुम कहना या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। या मुहम्मदा के जवाब में जो या मुहम्मदा कहे समझना ये खत्म नबूवत का वफादार है, और अगर या मुहम्मदा के जवाब में या मुहम्मदा नहीं कहे समझना ये खत्म नबूवत का गद्दार है, काफिर हो चुका है। या मुहम्मदा का मतलब क्या? उलमा मौजूद है, दस्तारबंदी का जलसा है। या हरफे निदा, हरफे निदा के बाद मोहम्मद मुनादा, और मुनादा पे जब मद आ जाए तो मदद का फायदा देता है। तब इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए। रसूल अल्लाह मदीने में है, जंग लड़ी जा रही है यमामा की सरजमीन पर, हुजूर मदीने में जंग हो रही है यमामा में, हुजूर जमीन के ऊपर नहीं है ज़ाहिरी हयात में, हुजूर पर्दा फरमा चुके हैं। पर्दा फरमाने के बाद अबू बकर यमन में नारा लगवा रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो तो फरमाए। और क्या कहा? जो इसके बदले में कहा या मुहम्मदा तो तुम क्या कहना? अपना मान लेना। और अगर या मुहम्मदा के बदले में या मुहम्मदा ना कहे तो फिर उसको उसकी जगह पहुंचा देना जहां उसका वो हकदार है। जो जहां का हकदार है फिर उसको वहां पहुंचा देना। अल्लाह अकबर। और जंग हुई, पता है कितनी बड़ी कुर्बानी दी मसलक की जंग में सहाबा ने। क्या कहते, बकते हो? तुम्हें मुफ्त में इस्लाम मिल गया तो तुम्हें मसलक और दीन से नफरत हो रही? आधा तीतर आधा बटे, जहर और हलवा सब मिलाना चाहते हो? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब मसलक की जंग की है, पता है 700 हाफिज़े कुरान सहाबा उस जंग में शहीद हुए। 700। दूसरे सहाबा तो हजारों थे, सिर्फ हुफ़ाज़ हाफिज सहाबा 700। अब पता है मुसल्लमा सहाबा को कैसे मारता था, कैसे मरवाता था? पहले हाथ काटता और कहता बोलो मैं नबी हूं। सहाबा कहते हुआ खातिमुन नबी, आखिरी नबी तो आमिना का लाल है। दूसरा हाथ काटता और कहता बोलो मैं नबी हूं। कहते कि नबी तो आखिरी नबी तो आमिना का लाल है। उसके बाद आंख निकालता, आंख, और बोलता कि बोलो मैं नबी हूं। ये सहाबा की ये जो छोकरे इंटरनेट पे बैठ के सहाबा को गालियां देते, बकबक करते हैं कि नबी के बाद सब मुर्तद हो गए थे, तो तेरा बाप गया था यमामा में लड़ने के लिए। हम इस तरह गुस्से से बात करना नहीं चाहते, लेकिन सहाबा की अजमत पर ऐसे भोंकते हो कि वो तो मुर्तद, अगर माज़अल्लाह वो मुर्तद हुए थे तो दीन बचाने कौन गया? मुसल्लमा कज़्ज़ाब से लड़ने। और क्या समझते हो? अरे तुमसे तो तुम्हारा दामाद नहीं छूटता। उन लोगों ने दुनिया छोड़ी है, दुनिया। हाथ कटाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना आसान है, आंख निकलवाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना आसान है, जबान कटाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के इशारे करना आसान है, होठ कटाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह का इशारा करना आसान है। जब सहाबा के हाथ काट दिए जाते, पैर काट दिए जाते, आंख निकाल ली जाती, होठ और जबान काट दी जाती, फिर भी सहाबा कहते इशारों से हुवा खातिमुन नबीयीन, हुवा खातिमुन नबीयीन। ओ झूठे, तू नबी नहीं है, आमिना का लाल ये आखिरी नबी है, उनके सिवा कोई आखिरी नबी नहीं हो सकता। एंड किस पर किया जाता पता है? एंड सहाबा किराम के लिए बड़ी बड़ी तेल की कढ़ाइयां तैयार की गई थी। तेल की कढ़ाइयां, उन तेल की कढ़ाइयों में जलते हुए सहाबा को डाल दिया जाता। कहा बोलो मैं नबी हूं। सहाबा कहते मर जाएंगे,
لیکن نہیں کہیں گے. اور وہ ہزاروں صحابہ شہید ہوئے. اس وقت تو کون کام آیا؟ اب وہ بھی یہ بھی رابضیوں کی بولی سن کر کے پھسلنے والے بھائیوں سے میری گزارش ہے، اس وقت تو کون کام آیا؟ وہ بھی اس وقت کام آنے والی شخصیت حضرت وحشی کی تھی. وحشی، یہ وحشی کون تھے؟ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو، اور حضور نے ان کو معاف کیا تھا. یہ بھی میرے آقا کا اخلاق ہے، چچا کے قاتل کو معاف کیا. یہاں تو آنگن میں بکری پیشاب کر دے تو معاف نہیں کرتے. ہندوستان میں جتنے مقدمے مسلمانوں پہ چل رہے ہیں کسی قوم کے نہیں ہیں. کورٹوں میں سب سے زیادہ تمہارے پیسے ضائع ہوئے. چھوٹی چھوٹی چیز پہ مرڈر کر دیتے ہو، مرڈر کرنے والا اندر چلا جاتا ہے، جس کا مرڈر ہوتا ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے. کیس لڑتے لڑتے تمہارے پیسے برباد ہوتے ہیں، امیر سے غریب ہو جاتا ہے. کیس کرنے پیدا ہوئے تھے. ایک مسلمان وہ تھا جو دوسرے مسلمان پر اپنی جان قربان کر دیتا تھا. ایک مسلمان تھا دوسرے مسلمان کو بھوکا دیکھتا تھا تو اپنے بچوں کو پانی پلا کے سلا کر کے دوسرے مسلمان کو کھلاتا تھا. اور آج کیا ہو گیا؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہاتھ کی مہندی نہیں چھوٹی، بیوی شوہر پہ کیس کر رہی ہے. دین کہاں ہے؟ مذہب کہاں ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے. یہ صحابہ تھے. لیکن اقبال کہتے ہیں مت آئے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے. سب توجہ کرو، سب سے شہید چچا امیر حمزہ کا قاتل وحشی. فتح مکہ کے دن حضور نے کہا تھا وحشی جہاں دکھے اسے قتل کر دینا. وحشی کو لوگوں نے کہا وحشی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ اسی طرح حضور کا نام لیتے ہیں، محمد صرف کہنے میں ہمیں اچھا نہیں لگتا، بلکہ لفظ محمد کہنے سے پہلے بھی رونگٹے کانپتے ہیں کہ اتنی گندی زبان سے اتنا پاکیزہ نام کیسے لے سکتا ہوں. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوس نام تو گفتن کمال بے ادبی. حضور اگر میں ہزاروں مرتبہ مشک اور گلاب سے اپنا منہ دھو لوں تو ایک مرتبہ بھی میری زبان اس کی حقدار نہیں ہے کہ نام محمد کہہ سکے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد. کیا ہوا میرے بھائیوں؟ فتح مکہ کے دن کہا وحشی جہاں نظر آئے میرے چچا کا قاتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے. وحشی کو خبر ہوئی کہ آقا نے اعلان کیا کہ وحشی جہاں دکھے اسے قتل کر دو، یعنی وحشی کا نام بلیک لسٹ میں تھا. وحشی کو خبر ہوئی، بہادر آدمی تھا، حبشی غلام تھا. آیا حضور بیٹھے ہوئے تھے صحن کعبہ میں، کعبے کے صحن میں گردن جھکائے حضور بیٹھے تھے. ایسے میں آیا حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہنے لگا اے محمد، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ سرکار نے نظر اٹھا کے دیکھا، کہا کون ہے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وحشی ہوں، حمزہ کا قاتل. آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے. میرے نبی نے فرمایا تجھے معاف کر دوں گا. معاف کر دیا، ایک شرط ہے کلمہ پڑھ لے میں تجھے معاف کر دوں. چچا کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں. وحشی وحشی تھا. وحشی نے کہا اچھا میں کلمہ پڑھ لوں گا، آپ مجھے معاف کر دیں گے، لیکن سنا ہے کہ آپ کا اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ معاف کر دیں گے؟ اگر آپ کے اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا تو؟ حضور نے مسکرا کر کہا ایسا نہیں ہوگا، میں نے معاف کیا تو میرا اللہ بھی معاف کرے گا. کہا اگر آپ کا اللہ معاف نہ کرے تو آپ کی محبت کی وجہ سے؟ حضور نے فرمایا ہائے ہائے، صوفیہ کہتے ہیں اللہ اکبر، ایسا نہیں ہوگا کہ میں معاف کروں اور اللہ معاف نہ کرے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن اگر تیرا گمان یہ ہے کہ میں معاف کروں اللہ معاف نہ کرے گا تو وحشی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک جنت میں جاؤں گا نہیں جب تک کہ تجھے بھی اپنے ساتھ نہ لے گا. ہے کوئی
کائنات میں ہے کوئی ایسا؟ چچا کے قاتل کے ساتھ کوئی ایسا ہے؟ ماں بھی کر اور پھر کا وحشی ادھر اب وحشی نے کلمہ پڑھا، رونے لگے، میں نے بہت اچھے آدمی کو قتل کر دیا۔ سرکار نے میں ادھر میرے پاس بیٹھا، اپنے پاس بیٹھا، کہا مجھے بتا تو نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا؟ اور جیسے جیسے مارا تھا پوری داستان بتائی، ایسے مارا تھا۔ آپ کے چچا کسی کو مارنے کے لیے جھکے تھے تو زرہ ہٹ گئی تھی اور پیٹ کا حصہ ننگا ہو گیا تھا، تو میں نے جو ہے وہ مار دیا تھا، اور مارنے کے بعد گرا دیا تھا۔ پھر وہ گرے تو میں نے مجھ پہ حملہ کیا تو میں نے دوسرا بھی حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ پھر ایک عورت کو بلایا جس عورت کے ساتھ میرا معاہدہ تھا، اس عورت نے سینہ چیرا، سینہ چیر کر کے نکالا، نکال کر کے کلیجہ نکالا، کلیجہ نکال کر کے اس کو کچا چبایا، چبا چبا کر کے تھوکا، انگلیاں کاٹی، ہونٹ کاٹے، زبان کاٹی، کان کاٹے، اور اس کو سوئی دھاگے کے ذریعے پیرو کر کے گلے کا ہار بنا کر اپنی منت کے مطابق پہنا۔ لیکن یہ بھی تاریخ ہے فتح مکہ کی، وحشی کو بھی معاف کیا، جس خاتون نے کلیجہ چبایا تھا اس کو بھی معاف کیا۔ لیکن بس اتنا کا وحشی اب تو میرے سامنے مت آنا، میں نے تجھے معاف تو کر دیا مگر تو میرے سامنے مت آنا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ آقا نے فرمایا جب تو میرے سامنے آئے گا میرے چچا کا وہ شہادت کا منظر میرے سامنے آئے گا، اس لیے تم آیا کرنا لیکن میرے سامنے نہ آنا۔ آقا نے معاف کیا، آقا نے معاف کیا۔ اب وہ وحشی حضور نے معاف کیا، پوری زندگی بے چین رہتے۔ میں نے حمزہ کو، حضور کے چچا کو شہید کیا، حضور کے چچا کے ہونٹ میری وجہ سے کاٹے گئے، سینہ کاٹا گیا، کلیجہ چبایا گیا، میں وجہ بنا۔ تمنا کرتے تھے کوئی ایسا کام کر لوں جس سے حضور مسکرا دیں، کوئی ایسا کام کر لوں جس سے حضور خوش ہو جائیں، کوئی ایسا کام کر لوں جس سے حضور خوش ہو جائیں۔ جب صدیق اکبر نے کہا نبی کی ختم نبوت پر ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے، اے رسول اللہ کے صحابہ، اے جوان تابعین، جاؤ اور یمامہ لڑو، اس جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کر دو۔ تو وحشی کو موقع مل گیا، چلو چلتے ہیں۔ احد کی جنگ میں جو مسلمانوں کا نقصان کیا تھا جب میں کافر تھا، اب میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ کر دوں، حضور کو خوش کر دوں۔ اور اس کے بعد یمامہ کی جنگ میں گئے، بہت نشانہ باز آدمی تھے وحشی اس جنگ میں شریک ہوئے، سب لوگ لڑ رہے تھے، لیکن وحشی کو ایک ہی آدمی کی تلاش تھی۔ وحشی نے سوچا نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، جب بجا ہی نہیں رہے گی تو سارا میٹر ہی ختم ہو جائے گا۔ وحشی سوچ رہے تھے جس شخص نے یہ فتنہ بپا کیا ہے اسی کی تلاش میں تھے۔ چھوٹا قد تھا، چھوٹی چھوٹی لال لال آنکھیں تھی، پکا رنگ تھا، نشانے باز بہادر انسان تھا۔ مسلمہ کذاب کو ڈھونڈتے رہے۔ ایک دن مسلمہ مل گیا، جیسے ہی ملا وحشی نے اس کو مار ڈالا، اور مارنے کے بعد اس کی لاش پہ پیر رکھا، اور پیر رکھ کر کے جب اس کی شہرہ کاٹ رہے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے اے اللہ تو گواہ رہنا، جب میں کافر تھا تو میں نے اپنے زمانے کے بہترین انسان، نبی کے چچا، نبی کے محبوب امیر حمزہ کو شہید کیا تھا جب میں کافر تھا۔ اب میں مسلمان ہوں، اپنے دور کے سب سے بدترین انسان کو قتل کر رہا ہوں، اور نبی کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر رہا ہوں۔ اس قتل کرنے کے عمل کو، اس شہید کرنے کے عمل کے معاملے میں کفارہ بنا دے اور مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر! توجہ فرمائے، یہ کارنامہ مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کرنے کا کارنامہ حضرت وحشی کا تھا۔ میری بات سے کچھ لوگ ناراض ضرور ہوں گے، لیکن میں ناراضگی کی پرواہ اس لیے نہیں کرتا کہ میری روزی تمہارے گھروں سے نہیں،
میری روزی مدینے کے تاجدار کی نالین کی خیرات ہے. جب میں شان علی مرتضیٰ پڑھتا ہوں اور شان اہل بیت پڑھتا ہوں تو بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے, اور جب میں شان صحابہ پڑھتا ہوں تو بھی میں پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے, اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اس نیت سے میں کچھ پڑھتا ہی نہیں ہوں. میری فکر تو بس یہ ہے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. میرے عزیز میرے جوان, وحشی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے تھوڑا سوچ لینا. میرے عزیز, جب رسول اللہ نے کسی کو معاف کر دیا, ایک بات پوچھتا ہوں, اگر آپ کے ابا نے کسی کو معاف کیا تو کیا آپ اس سے بدلہ لوگے تو باپ کے وفادار رہو گے؟ میرے بھائی, جس کو رسول اللہ معاف کر دیں ہم ان کا حساب کتاب لے کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے میری گزارش ہے, یہ حضور کے صحابہ ہیں. تو عرض کیا کر رہا تھا, یہ صدیق اکبر نے لڑی ہے ختم نبوت کی پہلی جنگ, اور یہ جنگ لڑی جاتی رہے گی. یاد رکھنا, اپنے بچوں کو بتاؤ ہمارے آقا خاتم النبیین ہے, اور خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ آخری نبی. کیا مطلب ہوا؟ آخری. آخری نبی کس کو کہتے ہیں؟ آخری مطلب ہوا اب اس کے بعد کوئی نہ آئے. آخری کا مطلب یہ اس کے بعد. اسی لیے حدیث میں جو آیا ہے خاتم بھی پڑھا جاتا ہے اور خاتم بھی پڑھا جاتا ہے, دونوں تلفظ ہے. خاتم بھی انا خاتم النبیین لا نبی بعد, میں آخری نبی. خاتم, پہلے خاتم کا مطلب سمجھ لیں, چلے پہلے خاتم کو سمجھ. خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر. کیا ہوتا ہے؟ خاتم مطلب مہر, اور خاتم مطلب ختم کرنے والا, اینڈ کرنے والا, آخری کرنے والا. سمجھ گئے بات؟ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, میرے بعد حضرت علامہ شاکر علی نوری ہمارے قائد ہمارے امیر آئیں گے تو کیا میں اس جلسے کا آخری مقرر رہ جاؤں گا؟ بولو بولو بھائی, بولو بھائی. نہیں نا, یعنی میرے بعد جو آئے گا وہ آخری ہوگا, اور وہ بھی اس شرط پہ آخری ہوگا کہ اس کے بعد کوئی نہ آئے. یہی ہے نا؟ تو حضور خاتم ہے. حضور کیا ہے؟ آخری ہے, اینڈ ہے. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. لیکن حضور نے کیا کہا؟ انا خاتم النبی, میں خاتم. اب خاتم کی جب بات آئی تو چھوٹ بھائیوں کو اس میں کچھ نہ کچھ ڈالڈا ملانے کی کوشش کرنے کے لیے ہمت آ گئی. دیکھو خاتم ہے نا, خاتم. خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر. مہر ہم نے کہا ہمارے علماء نے نہیں چھوڑا کچھ. ہاں, ہمارے علماء, پھر ہمارے علماء جنہیں 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے مذہب اور مسلک ملا ہے, وہ لوگوں کے پاس دلیلیں کم ہیں. جن کے پاس 1450 سال پرانی روایت موجود ہے, سند موجود ہے, عقائد کا سلسلہ موجود ہے, الحمدللہ, تو ان کے پاس تو دلیل ہی دلیل ہے. اگرچہ دلیل نہ مانے, دلیل ہی دلیل ہے. اللہ اکبر کا خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر, اپنی زبان میں اسٹیمپ. سمجھ گئے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مہر. اب یہ مہر کسے کہتے ہیں؟ دیکھو, جب خط لکھنے والا خط لکھتا تھا, جو لوگ خط لکھنا جانتے, ہمیں بچپنے میں اسکولوں میں خط لکھنا سکھایا جاتا تھا, اور ابھی بھی اسٹیمپ کا دور تو ابھی بھی ہے, مہر کا دور ابھی بھی ہے. بولو بھائی, جب آدمی خط پورا لکھ دیتا ہے تو مہر پہلے لگتی ہے کہ آخری میں لگتی ہے؟ بولو بھائی, بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ عنوان مشکل ہے, لیکن دیہات میں بیٹھ کر کے یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ حضور غوث پاک کا کرم ہے, یہ غریب نواز کی عنایتیں ہیں, یہ خاتم النبیین کا فیضان ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہے. ورنہ اتنا مشکل عنوان اتنی آسانی سے آپ کے سمجھ میں نہیں آتا, لیکن آپ بہت غور سے سن رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اور میں وہ آدمی نہیں کہ آپ کو کہوں کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ, اور نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ. وہ میٹر یہاں نہیں ہے, سمجھ میں آئے تو ہی, نہ سمجھ میں آئے تو پوچھو, جو پوچھ سکتے ہو. ہمیں جواب دینا آئے گا تو دیں گے, نہیں دینا آئے گا. ہمارا اسٹیج یتیم نہیں ہے, بڑے بڑے علماء مفتیان کرام یہاں موجود ہیں. حضرت علامہ مفتی منظر صاحب موجود ہیں, ہمارے بھائی, بڑے بھائی سید مولانا سید محمد قادری صاحب, بہت علماء. میں سب کے نام نہیں جانتا اور سب کا کی ڈگریاں بھی نہیں جانتا, لیکن یہ ٹوپیاں بتا رہی ہے, چہرے بتا رہے کہ یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں. اور اگر اس اسٹیج سے یہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ہمارے یہاں کمی نہیں ہے.
بڑے اکابرین ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. اور اگر کہیں پر کوئی گاڑی رکتی ہے تو میرے امام نے 1200 کتابیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں. ہاں اگر قادیانی گڑبڑ کرے گا تو قہر الدیان موجود ہے. ہاں جزا اللہ عدوا موجود ہے ہمارے پاس موجود ہے یہ سب کتابیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے ہم لوگ یتیم نہیں یہ بڑا ذخیرہ رکھتے ہیں. توجہ کریں خط جب کوئی لکھتا ہے تو اسٹیمپ کب لگاتا ہے؟ جن کو سمجھ میں آ رہی وہی کہیں گے اور صحیح کہہ رہا ہوں تو کہیں گے پہلے اسٹیمپ لگتا ہے کہ آخری میں؟ جس کی عقل سلامت ہے مہر لگانے کے بعد کچھ لکھتا ہے؟ نہیں لکھتا. مہر کہتے ہی اس کو ہے یہ آخری میں لگے گی. اب اس کے بعد کچھ لکھا نہیں جائے گا. اگر لکھا جائے گا تو مہر بے معنی ہو جائے گی. اگر خاتم مانو تو وہ آخری ہے اور خاتم مانو تو وہ ایسی مہر ہے. مہر تو آخری میں لگا کرتی ہے. مہر کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا تو میرا نبی مہر بن کر کے آیا ہے. وہ آخری ہوگا. اب تیرے بعد کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ختم نبوت کانفرنس. اب یہاں ایک اشکال پیدا کیا جاتا ہے، یہاں ایک شبہ پیدا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو آئیں گے نا. ہاں اندھے کو بڑی دور کی کوڑی سوجی. حضرت عیسیٰ اب بالکل آئیں گے، بالکل آئیں گے. انکار کسے؟ لیکن عیسیٰ نبی ہو کر بھی بحیثیت نبی نہیں آئیں گے. نبی ہو کر بھی بحیثیت نبی نہیں آئیں گے. اور وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، وہ حضور کی شریعت کی پیروی کرنے آئیں گے. اپنا کلمہ پڑھانے نہیں آئیں گے، حضور کا کلمہ پڑھنے تشریف لائیں گے. اور پھر سنیے حضرت عیسیٰ جو قیامت کے قریب آئیں گے نبی ہو کر بھی ان کی اللہ اکبر نبوت ان کے ساتھ ہوگی، مگر وہ نبوت کا نظام لے کر نہیں آئیں گے. شریعت کو نافذ اپنی شریعت کرنے نہیں آئیں گے، وہ اپنا کلمہ پڑھانے نہیں آئیں گے. بلکہ جب حضرت عیسیٰ پہلے ہی دن نازل ہوں گے آسمان سے، آقا نے کیا شان بتائی. دمشق کی جامع مسجد ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ آئیں گے. حضرت جبریل کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے آئیں گے، زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. اور کب آئیں گے؟ جب فجر کی نماز کی اقامت ہو رہی ہوگی. عیسیٰ جیسے ہی تشریف لائیں گے وہاں امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے. تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے امام مہدی پیچھے ہو جائیں گے، کہیں گے آپ نماز پڑھائیں. حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں 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 نہیں، آج نماز تو آپ نے پڑھانی ہے. اور حضرت عیسیٰ نبی کے بیٹے کے پیچھے کھڑے رہ کر کے نماز پڑھ کر کے بتائیں گے اپنا کلمہ پڑھانے نہیں آیا، خاتم النبیین کے کلمے کی تائید کرنے کے لیے آیا ہے. آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن عیسیٰ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے. یعنی تم میں سے جو مہدی ہوگا نبی کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ کے نبی حضرت عیسیٰ بتا دیں گے میں نئی شریعت لے کر نہیں آیا، اپنی شریعت لے کر نہیں آیا. اور حضرت عیسیٰ پھر کیوں آئیں گے؟ کیوں آئیں گے؟ کیوں آئیں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی اے اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے، مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے. میرے بھائیو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا ڈیٹیل ہے بھائی، کتنی ڈیپ ہے نا اسلام کی تعلیم میں، ہے نا کتنی. میرے کوئی کمان نہیں، یہ تو بہت آسان کتابوں میں سب لکھا، قانون شریعت میں لکھا ہے بارے شریعت، کوئی میں بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں. اصل میں میٹر یہ ہے ہمیں کوئی چیز مشکل اس وقت لگتی ہے جب اب علم حاصل ہو. یہ جو سب ساری گندگی بدعقیدگی کی ہے نا، کس بنیاد پہ؟ صرف اس بنیاد پہ کہ ہمارے پاس علم ہے، ہمارے جوانوں کے پاس علم ہے، ہماری بیٹیوں کے پاس علم ہے، اور علم سیکھنا بھی نہیں چاہتے. یہ دستار بندی کا جلسہ ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اگر ایمان اور عقیدہ بچانا ہے تو ہر باپ یہ طے کر کے اٹھے یہاں سے کہ کم سے کم ایک بیٹے کو میں عالم دین حافظ قرآن اور مفتی شرع ضرور بناؤں تاکہ پورے خاندان کی عقیدے کی. اور اگر عالم حافظ مفتی نہیں بنا سکا تو کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا علم ضرور دینا جتنا ایک مسلمان پر سیکھنا فرض ہے. ایک مسلمان پر جتنا سیکھنا فرض ہے اتنا علم اپنے بچوں
بچے کو ضرور دینا. علم نہیں ہونے سے نقصان کیا ہوتا ہے, بس میں بات اینڈ کر رہا ہوں, میرا وقت تو پورا ہو گیا ہے, حضرت جیسے آئیں گے میں اپنی بات پوری کر لوں گا, لیکن ذرا توجہ کریں. علم نہ ہونے سے نقصان کیا ہوتا ہے. دیکھو جو باطل فرقے کے لوگ ہیں نا, وہ حدیث صحیح پڑھتے ہیں. توجہ, میں ان کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو بات ہے وہ کر رہا ہوں. وہ حدیث صحیح پڑھتے ہیں. حدیث پڑھنے میں کوئی میٹر نہیں ہے, حدیث صحیح پڑھتے ہیں, لیکن حدیث کا جو معنی وہ بیان کرتے ہیں اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے گائے کے گھی کے اندر بکری کے دودھ کا بنا ہوا گھی ملا دیا. کوئی باریکی سے پہچان کرنے والی پہچان کر سکتا ہے نا, جیسے شہد میں گڑ کا پانی ملا دیا, کوئی باریکی سے پہچان کرنے والی پہچان کر سکتا ہے نا. اب دیکھو کیسے ڈنڈی مارتے ہیں, میں ایک مثال رکھتا ہوں, پھر آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی ڈنڈی کیسے مارتے ہیں. اور آپ کو علم نہیں ہے تو آپ متاثر ہو جاتے ہو, پھسل جاتے ہو. ایک حدیث ہے, بہت تفصیل کے ساتھ اکثر جلسوں میں لوگ بیان کرتے ہیں, ہم بھی بیان کرتے ہیں, وہ بھی بیان کرتے ہیں, دوسرے فرقے کے لوگ, ہم بھی بیان کرتے ہیں. کیا اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, نوجوان خاص سنیں, کہتے ہیں نا یار حدیث تو سب ایک بیان کرتے ہیں, قرآن تو سب ایک ہی پڑھتے ہیں, پھر یہ جھگڑا مسلک کا کیوں ہے. تو وہ مسلک کا جھگڑا بتا رہا ہوں, دھیان دینا. ایک حدیث بار بار پڑھی جاتی ہے, اچھا وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, دونوں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنا. بس اتنی بات ہے. حضور نے کیا کہہ دیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اگر سمجھ میں آئی تو میرے ساتھ مل کے کہہ دو, آقا نے کیا فرمایا؟ میری قبر کو عیدگاہ. بات سمجھ میں آتی ہے؟ میری قبر کو, بولو بھائی کچھ بول سکتے تو بولو نا ذرا. میری قبر کو عیدگاہ, تھک تو نہیں گئے نا, تو ذرا اچھے سے آواز دینا, میری قبر کو عیدگاہ. بھائی میں اصلاحی بیان کرتا ہوں نا تو آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں, لیکن عقیدے کا بیان کرتا ہوں, سوچتا ہوں کہ بھائی سمجھ میں آنا چاہیے, ورنہ میں کہیں ناکام نہ ہوں. اور عقیدہ نہیں سمجھا سکا, گڑبڑ ہو گئی, تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی بھی آخرت خراب, میری بھی آخرت خراب. عقیدے میں بات کرنا ذرا آسان نہیں ہوتا ہے نا, مشکل کام ہے یہ. میری قبر کو عیدگاہ, بولو بھائی میری قبر کو عیدگاہ. اس حدیث کو وہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اب حضور نے اتنا کہا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ, وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی. اب وہ سمجھاتے کیسے, وہ سنو. کہتے دیکھو 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 دیکھو, رسول اللہ نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. مطلب کیا؟ اب مطلب مولوی صاحب, ملا جی بیان کریں. مطلب یہ کہ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں پابندی کے ساتھ جمع ہوتے ہو اور وہاں بھیڑ اکٹھا کرتے ہو, ایسی میری قبر پہ بھیڑ اکٹھا نہیں کرنا, میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. اب ایک کم پڑھا لکھا جوان سوچتا ہے کیا بات کی مولوی صاحب, ہم مولانا کیا بول. ہاں یار, جب حضور نے کہہ دیا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا, یعنی عیدگاہ پہ جیسے بھیڑ اکٹھی کرتے ہو ایسے بھیڑ اکٹھی نہیں کرنا, تو یہ کیوں؟ جب رسول اللہ کے مزار پہ بھیڑ اکٹھی کرنے سے حضور نے منع کیا, تو غریب نواز کیا میلہ کیوں, غوث پاک کیا میلہ کیوں, صابر پاک کیا میلہ کیوں, وارث دیوا کیا میلہ کیوں, مسعود سالار غازی کیا میلہ کیوں, صاحب البرکات کیا میلہ کیوں, قلب شریف میں میلہ کیوں, مہررہ شریف میں میلہ کیوں؟ یہ سنی بدعتی. پھر آپ دسل جاتے ہو, پھسل جاتے ہو. کیوں؟ حدیث صحیح پڑھی, سمجھانے میں ڈنڈی ماری ہے نا, علم نہیں تھا, پھسل گئے. اب عاشقوں سے سنو, حدیث تو صحیح ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ, لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ کرتے ہو ویسے بھیڑ مت کرنا. اگر یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کرام حضور کو حجرے میں کیوں رکھتے؟ حضور کہتے تھے جب بھیڑ ہی نہیں کرنا, کسی نے آنا ہی نہیں, تو جنگل میں حضور کوئی آرام دہ بنا کے چھپا دو, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. جب پتہ نہیں چلے گا تو کوئی آئے گا ہی نہیں. حجرے رسول میں حضور کو رکھا گیا. ارے انسان تو انسان ہے, آقا فرماتے ہیں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, شام تک کے میلہ لگائے رہتے ہیں. 70,000 شام کو آتے ہیں, صبح میلہ لگائے رہتے ہیں. اور صحابہ کرام کو کوئی شام سے آ رہا ہے, کوئی یمن سے آ رہا ہے, حتیٰ کہ بلال حبشی شام جا کے رہنے لگے تو حضور نے خواب میں کہا بلال تو شام میں رہتا ہے, میرے مدینے میں میری زیارت کے لیے آ. جب یہ مطلب ہوا کہ بھیڑ نہ لگاؤ, تو بلال کو کیوں بلا رہے ہو, صحابہ کو کیوں بلا رہے ہو؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور پھر حضور کے مزار پر تو فرشتوں کا میلہ رہتا ہے, اور انسان بھی لاکھوں, جتنے لاکھ حضور کے مزار پر روزانہ حاضر ہوتے, کسی کیا نہیں, لاکھ نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں رہتے ہیں. تو حضور نے یہ ضرور کہا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. مطلب یہ نہیں ہے کہ بھیڑ مت لگاؤ,
کوئی دلیل نہیں ہے ورنہ بیٹھ کے بات کر لو. اب مطلب میں بتا رہا ہوں ذرا عاشقوں کا مطلب سنو. مطلب آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ میری قبر کو عیدگاہ، میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. مطلب کیا؟ جیسے عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو، سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو عید اور بقرعید پر، ایسے 2 مرتبہ مت آنا. او میرے عاشقوں، جب جب موقع ملے تب آ جانا، کیونکہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ختم نبوت کانفرنس، حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ، آل رسول، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت. میرے بھائیوں، میں الحمدللہ ہمارے مالیگاؤں میں کئی عیدگاہ ہیں. ایک عیدگاہ کا میں خود بھی امام ہوں، اور اب تقریباً کم و بیش 10-11 سال ہو رہے ہیں میں امام ہوں. لیکن امام ہو کر بھی میں سال میں دوسری مرتبہ کبھی عیدگاہ نہیں جاتا، تیسری مرتبہ نہیں جاتا، بلکہ اب تو دوسری بار بھی نہیں جا پاتا ہوں، لیکن تیسری بار تو کبھی نہیں گیا. یہ پوچھو بڑے بڑے متقی لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی عیدگاہ تیسری بار سال میں جاتا ہے؟ آپ جاتے ہو؟ تہجد گزار بھی عیدگاہ تیسری بار سال میں نہیں جاتا. تو آقا نے کیا کہا؟ عیدگاہ نہیں بنانا، یعنی 2 مرتبہ گن گن کے نہیں آنا. جب جب موقع ملے، صبح موقع ملے تو آنا، شام موقع ملے تو آنا، رات موقع ملے تو آنا. آتے رہنا، جاتے رہنا. کیوں؟ کیونکہ ہر عبادت پہ ثواب ملتا ہے. توجہ، ہر عبادت پہ ثواب ملتا ہے، ہر عبادت پہ ثواب ملتا ہے. حج کرو ثواب، نماز پڑھو ثواب، روزہ رکھو ثواب، زکات دو ثواب، بہن کے ساتھ اچھا سلوک ثواب، ماں باپ کا چہرہ دیکھو ثواب. لیکن رسول اللہ کا مزار دیکھو تو شفاعت کا وعدہ ملتا ہے. ثواب والا پھنس سکتا ہے، شفاعت کے وعدے والا نہیں پھنس سکتا. شفاعت کے وعدے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حضور وعدہ کرتے جب تو پھنسے گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا اللہ اس کو معاف کر دے. جب حضور شفاعت کریں گے تو بولو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، سب سے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. پارے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ.